الوحی فی اللغت الاعلام فی الخفا، آہستہ خبر دینا یہ وحی کہلاتا ہے۔ کتابت، مکتوب، بیست فرمائے کہ اور اسی طرح اشارہ کو بھی وحی سے تعبیر کر لیا جاتا ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ شریعت میں وحی یہ ہے کہ شرعی امور کی اطلاع دی جائے، اور کبھی وحی سے مراد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا کلام بھی مراد لے لیا جاتا ہے، جیسے سورہ انعام میں ہے اوحی الی ھذا القرآن، فرمایا کہ میری طرف یہ قرآن نازل کیا گیا۔ تو وحی کا ایک اور معنی بھی آتا ہے کہ الوحی ہی الاشارۃ السریہ، کہ تیز اشارہ کو بھی وحی کہہ لیتے ہیں۔ کبھی یہ امر کے طریقے پر بھی ہوتا ہے، کبھی اس کلمہ کو وحی کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام پر اتارا جائے۔ یہ وحی کبھی مشاہدے سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاہدہ فرماتے بھی ہیں اور کلام سنتے بھی ہیں۔ جبرائیل کو سامنے دیکھتے بھی ہیں اور کلام بھی سنتے ہیں، اور کبھی وحی صرف کلام سننے پر ہی رہ جاتی ہے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بغیر مشاہدے کے کلام سنا اور مشاہدہ کا مطالبہ کیا تو جلوہ کی تاب نہ لاتے ہوئے بے خود ہو گئے۔ یہ کمال تو صرف اور صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ہے کہ جس نے مشاہدہ بھی فرمایا اور کلام بھی سنا، اور بارگاہ قدس سے فرمائے داد تحسین بھی حاصل کر لی۔ رب نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، نہ آنکھ فرمائے کہ جھپکی نہ ٹیڑھی ہوئی، فرمائے کہ جب اللہ کو محبوب نے دیکھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سر کی آنکھوں سے فرمایا رب کو دیکھا، اور فرمایا ان آنکھوں سے رب کو دیکھا بھی صحیح۔ بندہ کسی چیز کی طرف دیکھ رہا ہو، آنکھ جھپک جاتی ہے، کبھی ادھر ادھر ہو جاتی ہے، تو اللہ نے بتایا جب میرے محبوب نے میرا دیدار کیا ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ ادھر ادھر بھی نہیں ہوئی، جھپکی بھی نہیں، فرمایا رب کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ۔ موسیٰ علیہ السلام ذہوش رفت بیکتو، فرمائے کہ دو صفات تو عین ذات، فرمائے کہ موسیٰ علیہ السلام صفت کے پردوں سے ہی بے خود ہو گئے۔ اللہ نے اپنا ذاتی نہیں صفاتی نور فرمائے کہ کوہ طور پہ نازل فرمایا، موسیٰ علیہ السلام بے خود ہو گئے۔ محبوب آپ ہی ہیں کہ عین ذات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ فرمائے کہ مشاہدہ بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو فرمائے کہ آپ نے مشاہدہ بھی کیا، دیکھا بھی صحیح، اور کلام بھی رب کا سنا۔ اور لفظ وحی کبھی کبھی الہام کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے قرآن مقدس نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی فرمائے کہ آپ کی والدہ کی طرف آئی، تو یہاں لفظ وحی جو ہے یہ بمعنی الہام ہے، نہ کہ اصلی معنی میں۔ اب ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہو رہا، تو اب اس کو اپنے اصلی معنی میں نہیں بلکہ اس کے مرادی معنی میں استعمال کیا جائے گا، کہ یہاں پہ لفظ وحی جو ہے فرمایا اپنے اصل میں نہیں بلکہ مرادی معنی میں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام فرمایا، تو یہاں وحی سے مراد الہام ہے۔ دوسری جگہ سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی۔ تو فرمایا اب مکھی کی طرف وحی کیسے ہے؟ تو فرمایا یہاں بھی وحی سے مراد الہام بھی نہیں وحی بھی نہیں ہے بلکہ بمعنی سہل ہوگا، ہم نے مکھی کے لیے پہاڑوں میں چھتا لگانا آسان کر دیا۔ اور فرمائے کبھی نبی کی وساطت سے قوم کو بھی وحی کی جاتی ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَإِذَا، فرمائے کہ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، فرمائے کہ اور ہم نے حواریوں کو وحی کی۔ ایک اور جگہ پہ
بھی لفظ ملتا ہے کہ نبی کے ذریعہ سے رب نے قوم سے خطاب فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، فرمایا ہم نے انہیں نیک کام کرنے کی وحی کی۔ تو اب یہاں وحی جو ہے فرمائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمائے کہ نہ ہی الہام کے معنی میں ہے اور نہ ہی فرمائے کہ وحی کے معنی میں، بلکہ نیک کام کو ان لوگوں کے لیے آسان کرنے کے معنی میں استعمال ہوا۔ تو یہ لفظ وحی جو ہے مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ فرمائے کہ وحی کا نزول ہوا اور قرآن پاک فرمائے کہ محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پہ اترا، تو اس کی کئی کیفیات ہیں۔ پہلی کیفیت یہ ہے کہ کبھی فرشتہ اسے گھنٹی کی آواز کی طرح لاتا ہے، جیسے صحیح بخاری میں ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی وہی مجھ پر گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کو نزول وحی کا احساس ہوتا ہے؟ فرمایا جھنکار کی طرح آواز سنتا ہوں اور اسی وقت خاموش ہو جاتا ہوں، یہ وحی تسلسلی کہلاتی ہے، اس کو سلسلۃ الجرس بھی کہتے ہیں۔ نزول وحی کی دوسری کیفیت کچھ اس طرح بھی ملتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں کلام الہی پھونک دیا جاتا ہے، جیسے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک روح مقدس نے یعنی جبریل امین نے میرے دل میں پھونک ماری ہے۔ تو یہ پھونک کے ذریعے بھی فرمائے کہ وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ بھی ملتی ہے کہ فرشتہ اپنی صورت میں حاضر ہوتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتا۔ اسی موقع پر غار حرا میں فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آیا، اس کے جسم سے زمین و آسمان بھر گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیلی شکل کو بغور دیکھا اور برداشت فرما لیا۔ ماس بہتابینوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شکل کو دیکھ کر ڈر گئے۔ اس بات پر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح فرمایا کہ پڑکی اور آپ نے فرمایا اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شکل فرمایا حقیقی شکل جبرائیل کو دکھاتے تو جبرائیل قیامت تک بے خود رہتے، فرمایا کہ بے ہوشی کے عالم میں رہتے، فرمایا کہ یہ بے ہوشی ان کی اترتی ہی نہ کہ محبوب علیہ السلام کو آپ کے ذاتی انوار و تجلیات میں دیکھ لیتے۔ تو اللہ نے محبوب کو یہ کمال عطا فرمایا۔ اور نزول وحی کی چوتھی کیفیت یہ ہے کہ کبھی فرشتہ سونے کی حالت میں آپ کے ہاں حاضر ہوتا۔ کئی ایک علماء نے سورہ کوثر کو اسی قسم کی وحی بتایا۔ نبی کی خواب بھی وحی ہوتی ہے۔ قرآن مقدس نے بھی واضح اشارہ فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں فرمائے کہ اپنے فرزند کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو صبح کو بیٹے سے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے نے یہ خواب دیکھی ہے، فرمایا کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے فوراً عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہی کر گزرے جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ تو معلوم ہوا خواب میں حکم الہی تھا، فرمائے یہ وحی منامی کہلاتی ہے۔ اور فرمائے کہ وحی الہی کی پانچویں صورت یہ بھی ہے کہ کبھی اللہ تعالی حالت بیداری میں نوازتا ہے، جیسے معراج کی رات ہوا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، فرمائے اس وقت وحی ہوئی جو عالم بیداری میں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وحی الہی کی چھٹی صورت جو ہے فرمائے کہ وہ یہ ہے کہ فرشتہ کبھی شکل انسانی میں حاضری دیتا تھا، اکثر دہیا قلبی کی شکل میں جبریل امین حاضری دیا کرتے۔ دہیا قلبی بنی کلب کے خوب رو صحابی تھے، بہت ہی حسن و جمال کے مالک، پورا ماحول فرمائے متاثر تھا۔ اس مسئلہ پر فرمائے کہ اگرچہ بعض لوگوں نے کلام بھی کیا اور وہ کہتے ہیں کہ اگر جبریل دہیا کی شکل میں ہوتے تو اس وقت جبریل کی روح کہاں تھی؟ فرمائے کہ اگر جبرائیل کے جسم میں تھی تو جبرائیل علیہ السلام لہٰذا نہ وہ جبرائیل تھے اور نہ ہی جبرائیل کی روح تھی، نہ ہی ان کا جسم تھا۔ اس جسم میں جو دہیا کی صورت میں ہے، روح اپنے اصلی جسم سے نکل کر دوسرے جسم میں آ گئی۔ تو یہ کیفیت جو ہے اس پر بہت سارا کلام ہے۔ مختصراً بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ اور شکلیں صورتیں اختیار کر لیتے ہیں، جس طرح کہ عام طور پر فرمائے کہ یہ جنات ہیں
ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور قوت دی ہے کہ جنات میں عام لوگوں کی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے بدرجہ اولا میں فرشتوں کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ دوسروں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اور وحی الہی کی فرماتے ہیں کہ 7ویں صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے براہ راست کلام فرماتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اللہ اپنے محبوب سے بھی براہ راست کلام فرماتے ہیں۔ اور وحی الہی کی 8ویں کیفیت صورت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے بے حجاب کلام فرماتے ہیں، جیسے معراج کی شب ہوا، اور فرمائے کہ جیسے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 مرتبہ آئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام پر 12 مرتبہ ان کی بارگاہ میں آئے، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس صرف 4 مرتبہ، حضرت نوح علیہ السلام پر صرف 50 مرتبہ، ابراہیم علیہ السلام پر صرف 42 مرتبہ، اور موسیٰ علیہ السلام پر صرف 104 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 10 مرتبہ جبریل امین کی حاضری ہوئی۔ اور محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس وہ عظیم ذات ہے جن کے پاس جبریل امین 24,000 مرتبہ آئے حضور کی بارگاہ میں، فرمائے کہ 24,000 مرتبہ۔ اب یہاں پہ اگر میں ایک بات کہوں کہ فرمائے کہ قرآن پاک کی اگر آیت ایک ایک کر کے لے آتے تو عام روٹین میں قرآن پاک کی آیات کی جو اکاؤنٹنگ کی جاتی ہے وہ 6,666 آیات کا فرمائے تذکرہ ملتا ہے، عام کتابوں میں بھی ہے، تو 6,666 مرتبہ اگر ایک ایک آیت لے کر آتے تو بعض مرتبہ تو پوری صورت بھی لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں، تو اگر ایک ایک آیت کو بھی مانا جائے تب بھی 6,666 مرتبہ، یہ 24,000 مرتبہ آئے۔ باقی مرتبہ کیا کرنے آئے تھے جبریل امین حضور کی بارگاہ میں؟ تو یہاں پہ ہمیں اس کے متعلق بھی حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ جبریل امین فرمائے کہ جو باقی مرتبہ آئے تھے اکثر حضور کی خدمت میں حضور کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ جب سورہ والضحیٰ لے کر آئے تھے تو اس سورت کے پہلے کچھ دن کے لیے وحی کا نزول روک دیا گیا، 40 دن کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ 40 دن تک وحی کا نزول رکا رہا، اور فرمائے کہ جب آئے تو سورہ والضحیٰ لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل تم کہاں رہ گئے تھے، حتیٰ کہ مجھے آپ کے دیدار کا شوق ہونے لگا، اور جبریل امین نے بھی عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی آپ کے دیدار کا بہت شوق تھا، لیکن میں رب کے آرڈر کا پابند ہوں، فرمائے آج رب کا حکم ملا ہے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ جبریل امین نے عرض بھی کیا یا اللہ اگر تیری اجازت ہو تو آج تو کوئی وحی لے کر جانی نہیں ہے، اب میں جا کر تیرے محبوب کا دیدار کر رہا ہوں، فرمائے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے حضور کے دیدار کے لیے، اور فرمائے کہ ایک مرتبہ تو حسنین کریمین سے صرف ملنے کے لیے، یہ بھی روایت ملی کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں فرمائے کہ حضرات حسنین کریمین کھیلا کرتے تھے، اور حضرت دحیہ کلبی فرمائے بڑے خوبرو تھے، اور جب یہ آتے حسنین کریمین کے لیے کھجورے لے کر آتے تو حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں دوڑ جاتے حضرت دحیہ کلبی کے پاس، اور فرمایا ان سے لپٹ جاتے، ان کو زمین پر لٹا دیتے، ان کے اوپر چڑھ جاتے اور جیب سے کھجورے نکالتے کھاتے، اس سے فرمایا کہ خوش ہوتے تھے۔ اور ایک دن جبریل امین نے بھی عرض کی الہ العالمین جیسے دحیہ کلبی سے حسنین کریمین لپٹتے ہیں نا، مجھے یہ ادا بڑی پسند ہے، اگر مالک تیرا حکم ہو تو میں جاؤں آج دحیہ کی صورت میں، فرمایا جاؤ۔ تو جبریل امین نے حضرت دحیہ کلبی کی صورت اپنائی اور جنت سے کھجورے لی، فرمایا وہی لباس پہنا، جیسے ہی دروازے پہ آئے اب حسنین کریمین تو بچے تھے، دوڑے اور پکڑ کے لٹا لیا، فرمائے پھر وہی کھجورے نکالی، اور فرمائے کہ جبریل امین مل کر جب چلے گئے میرے کریم آقا نے پوچھا اے حسین اے حسن پتہ ہے آج تم کس سے ملے ہو؟ عرض کی آقا، فرمائے نانا جان ہم دحیہ کلبی سے ملے ہیں، فرمائے آج آنے والا دحیہ نہیں تھا بلکہ جبریل امین تھا۔ تو فرمائے بعض اوقات ان مقامات پہ بھی جبریل امین آیا کرتے تھے۔ تو یہ وحی کا جو سلسلہ ہے فرمائے کہ یہ 8 کیفیات فرمائے کہ علماء نے اس کی بیان فرمائی ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب سے بے حجاب بھی کلام فرماتا ہے، اور فرمائے کہ یہ رب کا فرمائے کہ اپنی منشا ہے جس طرح چاہے اپنے محبوب سے کلام فرمائے۔ تو یہ وحی کی مختلف صورتیں تھیں۔ اچھا یہ وحی کی کیفیات تھی،
تو وہی جو وحی کا نزول ہوا تو وحی کی ضرورت کیوں پڑی؟ فرمائے کہ یہ وحی کا جو نزول ہوا اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو یہ پہلی ضرورت یہ تھی کہ انسان کی تخلیق دو چیزوں سے ہے، روح اور جسم سے۔ توجہ میری طرف رکھیے صرف تھوڑی دیر کے لیے۔ فرمائے کہ یہ انسان کی تخلیق جو ہے دو چیزوں سے ہے، ایک روح اور دوسرا جسم۔ روح کا تعلق عالم بالا سے ہے اور ضروری تھا کہ اس کی غذا کے لیے بھی بہتر انتظام ہو، اور سب سے بہترین انتظام روح کے لیے وحی کا نزول تھا، اللہ کا کلام اترنا تھا جو آئے۔ آج بھی جب کیفیت ایسی ہو، بندہ فرمائے کہ روح پر کیفیت طاری ہو جائے نا، جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، فرمائے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، دل پر عجیب سے تاثرات ابھرتے ہیں، اور وہی تاثرات بعض اوقات آنکھوں سے آنسو کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا یہ قرآن کا نزول جو تھا، قرآن کی وحی کی جو ضرورت تھی، فرمایا یہ صرف اس لیے کہ انسان کی روح کا تعلق عالم بالا سے ہے، تو فرمایا کہ اس کا جو تعلق ہے، فرمایا اس کا بہترین انتظام اور اس کی بہترین غذا اور اس کا اپنے اصلی مقام سے تعلق جڑا رہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین صورت وحی الہی تھی۔ اور اس لیے فرمایا کہ جو خداوند قدوس کی طرف سے ہے، قرآن مقدس کی شکل میں ہم تک پہنچا، تو یہ اس لیے وحی کی ضرورت پڑی۔ اور دوسری ضرورت فرمایا کہ یہ اس طور پر کہا جا سکتا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ جسم کی کفالت کروں، ایسے ہی مجھے حکم ہے کہ میں روح کی حفاظت کروں، اور روح کی حفاظت دنیا کے کسی مال دولت یا کسی علاج سے نہیں ہوتی۔ قرآن نے ہمیں بتایا۔ آج ہم فرمایا کہ دنیا میں جسم میں کوئی تکلیف ہو تو فرمایا کہ دنیا کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کمزوری ہو جسم کے اندر تو خوراک اچھی لے لو، فرمایا جسم صحت مند ہوتا ہے۔ تو جسم کی خوراک تو ساری زمین پر ملتی ہے، فرمایا ہر جگہ پہ بیمار ہو تو اس صورت میں بھی غذا ملتی ہے، کمزور ہو انسان تو اس صورت میں بھی غذائیں ملتی ہیں جسم کے لیے۔ لیکن اگر روح کمزور ہو جائے، فرمائے روح کمزور پڑ جائے، روح بیمار ہو جائے، تو اس کا علاج کہاں سے ہوتا ہے؟ تو یہ علاج عالم بالا سے ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے قرآن نازل ہی اس لیے کیا، فرمائے جب تیری روح کو غذا کی ضرورت ہو، میرے نام کا ذکر کیا کر، فرمائے اس کو طاقت ملے گی، اس کو طاقت ملے گی۔ تو رب نے قرآن کی صورت میں اپنا ذکر نازل فرمایا، نماز کی صورت میں اپنا ذکر عطا فرمایا، رسول اللہ کی ذات پہ درود کی صورت میں اپنا ذکر عطا فرمایا، فرمائے آذان کی صورت میں اپنا ذکر عطا فرمایا، تسبیحات کی صورت میں رب نے اپنا ذکر عطا فرمایا۔ تو فرمایا جب تم یہ ذکر کرو گے تو اس صورت میں فرمایا تمہاری روح کو غذا ملتی رہے گی۔ اور تیسری صورت کے طور پر فرمایا یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ جیسے سکون کا طالب ہے، جیسے فرمایا یہ جسم ہے، اس کو بھی سکون کی ضرورت ہے، لگاتار اگر اس سے کام لیا جائے تو فرمایا کہ یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کے اندر شکن باقی نہیں رہتی، طاقت نہیں رہتی۔ ایسے ہی روح کو بھی سکون کی ضرورت تھی، تو فرمایا رب قدوس نے روح کے سکون کے لیے وحی کا اہتمام فرمایا۔ اگر وحی کا نزول نہ ہوتا تو روح کے لیے سکون و چین کا سامان بھی نہ ہوتا۔ تو وحی کا نزول قرآن کی صورت میں آج اس روح کے سکون کے لیے ہمارے پاس موجود ہے۔ اور وحی کی چوتھی ضرورت فرمائے کہ یا محتاجی کے طور پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی فطرت میں 4 چیزیں رکھی گئی ہیں جن کی ضرورت ہمیشہ محسوس کی جاتی ہے: کھانا پینا، نکاح اور فرمائے ذوق۔ فرمائے کہ چوتھی چیز ذوق الہی ہے، اور یہ ذوق بھی ہمیشہ سے آ رہا ہے، انسانیت کا کوئی دور بھی اس سے خالی نہیں فرما رہا۔ تمام مذاہب کی عبادت گاہیں اس کی دلیل ہے۔ قدرت نے جب پہلی 3 چیزوں کے انتظامات مکمل فرمائے تو ضروری تھا کہ چوتھی چیز کا بھی اہتمام ہو۔ کھانا پینا کا اہتمام ہوا، نکاح کا اہتمام ہوا، تو اب چوتھی چیز ذوق بھی تھی، اور وہ اہتمام ایسا ہوا جو گمان، تخیل، تبدل و تغیر سے پاک ہو۔ فرمائے وہ نظام الہی ہے، وحی الہی ہے، فرمائے جو پورا ہوا، اور اللہ نے اس کے ذریعے انسان کی روح کے ذوق کا اہتمام فرمایا۔ اور فرمائے کہ اس لیے یہاں پہ
وحی کا یہ فرمائے طور طریقہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو وحی کا نزول فرمایا اس کی ضرورت کیوں تھی؟ صرف اس لیے کہ انسان جس طرح اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے اسی طرح فرمائے کہ اس کو فرمائے روح کی فرمائے کہ خیال کا بھی رکھنا چاہیے، ضرورت ہے اس کی، اس کے سکون کا، اس کی صحت کا فرمائے کہ اور اس کی ضرورت کا اہتمام ہو، تاکہ جس طرح فرمائے کہ سکون و قلب فرمائے کہ ملتا ہے انسان کو، جسم کو سکون ملتا ہے ظاہری، اسی طرح باطنی سکون بھی روح کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام جو ہے وحی کے ذریعے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمائے کہ جو شان عطا فرمائی، اور دوسری وحی جو اس دنیا پر پہلی وحی کا ہم نے کل بیان فرمایا تھا کہ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی فرمائے کہ وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور دوسری وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ فرمائے کہ نزول ہوا دوسری وحی کا، وہ سورہ مدثر کی آیات بینات تھی، اور اس میں اصول تبلیغ بھی بتایا گیا کہ اسلام کی تبلیغ کس انداز سے کرنی ہے، اور وحی کا فرمائے کہ دوسری فرمائے کہ وحی کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے محبوب، تو فرمائے کہ یا محبوب یا متعدی کا معنی لے لیا جائے تو معنی ہوگا مجرموں کو پردہ کی چادر اڑھانے والے، یا یہ ہوگا کہ قیامت کو شفاعت کی چادر اڑھانے والے محبوب، یا ظالموں کو درگزری کی چادر اڑھانے والے محبوب۔ اس میں مبلغ اسلام کو یہ اصول بتایا گیا کہ فریضہ تبلیغ راحت و آسائش کو نظر انداز کر کے کام کیا جائے، یعنی میدان تبلیغ میں بھوک پیاس فرمائے گرمی اور سردی کی پرواہ کیے بغیر نکلنا چاہیے۔ اس ارشاد میں بے تکلفی اور محبت کا بھی مظاہرہ ہے، فرمائے کہ جو بھی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرمائے کہ اس کو یہ اعزاز فرماتے ہیں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر، اے فرمائے چادر اوڑھنے والے محبوب، اے اپنے امت کے گناہ گاروں کو اپنی مدثر والی چادر میں چھپانے والے محبوب، قوم فرمائے کہ اٹھیے، فرمائے تبلیغ اسلام کے لیے جفا کشی بردباری تحمل کی ضرورت ہے۔ اسی طرف اشارہ ہے کہ میدان عمل میں آئیے، کھڑے ہونے میں مشقت بھی ہے۔ فانذر، تبلیغ کے سلسلہ میں لوگوں کو شفاعت اور مغفرت عافیت کے مسائل کے ساتھ ساتھ خدا کے خوف سے بھی ڈرائیے۔ صرف یہ نہ ہو اس امید پہ کہ یار رب بخش دے گا، وہ بڑا کریم ہے، بخشش کے لیے رب نے یہ بھی بتایا ہے کہ میری عبادت بھی کرنی ہے، میرا ذکر بھی کرنا ہے، میری بارگاہ میں جھکنا بھی ہے۔ آج جو میرے احکام پہ عمل نہیں کرے گا، فرمائے میرے احکام کی خلاف ورزی کرے گا، اس کے لیے عذاب بھی تیار کر رکھا ہے، عذاب بھی دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا شفاعت مغفرت اور عافیت کے ساتھ ساتھ فرمائے کہ جب رب کو فرمائے رب کی بارگاہ میں بندے کو اس کی رحمت کی امید ہے تو اس کا خوف بھی ہونا چاہیے کہ یار اگر اس کی بارگاہ سے منہ موڑا، اس کے احکام کی خلاف ورزی کی، اس کے محبوب کو پیٹ کی، تو فرمایا پھر اس کی بارگاہ میں فرمائے کہ عذاب بھی ہے۔ فرمائے مبلغ کو چاہیے جہاں جنت کا ذکر ہو، رحمت کی بات کرے، وہاں دوزخ اور غضب خدا سے بھی ڈرائے۔ اسی طرح اس کی تبلیغ فرمائے کہ مؤثر ثابت ہوگی۔ تو اس لیے قرآن نے اس بارے میں بھی فرمائے وضاحت فرمائی، قم فانذر، فرمائے میدان عمل میں بھی آئیے، لوگوں کو تبلیغ کیجئے اور رب کے خوف سے بھی ڈرائیے۔ اور وربو کا فرمائے وربا کا فکبر، اور فرمائے کہ وہ اپنے رب کی عظمت و بڑائی میں فرمائے رتب اللسان رہے۔ مطلب کیا؟ ہر وقت اپنے رب کی بڑائی بیان کرے۔ یہ تکبر، یہ بڑائی صرف اسی کو لائق ہے، کسی انسان کو لائق نہیں۔ آج جتنا انسان تکبر کر لے، اپنی بڑائی بیان کرے کہ میں بڑا ہو گیا، اور کسی کے اوپر نگاہ نہ رکھے اور اپنی دولت پہ فخر کرتا پھرے، کب تک کرے گا؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال تک کرے گا، 70 سال تک زندگی جائے گی۔ جب یہ روح کے اندر، جسم کے اندر سے یہ پھونک نکلی، سب تکبر خاک میں
میں مل جائے گا، یہ سارے غرور، یہ سارے فخر خاک میں مل جائیں گے۔ تب پتہ چلے گا، جب آنکھ ظاہری بند ہوگی، دل کی آنکھ کھلے گی، اس وقت پتہ چلے گا ارے یہ تکبر جو دنیا میں کیا کرتا تھا یہ میرے اوپر نہیں جچتا تھا، یہ تکبر، یہ بڑائی تو صرف اسی کو لائق ہے۔ اس لیے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیا کرے۔ اور فرمائے کہ بلند خیالی جو ہے، جو بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے آگے بڑھے اس کے لیے بلند خیال ہونا چاہیے۔ اور حکومت الہیہ کا فرمائے کہ وہ سفیر ہوتا ہے، سفیر کا کام ہے اپنی حکومت کی فرمائے کہ بڑائی کا چرچا کرتا رہے۔ فرمائے جو رب کی حکومت کا سفیر بن کے پھر رہا ہے اس کے لیے کسی اور کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی حکومت کے چرچے کرتا ہے۔ آج دنیا میں جو کسی حکومت کا سفیر بن جائے، دوسرے ملک میں جائے تو وہ اپنے ملک کے گن گاتا ہے، اپنی حکومت کے گن گاتا ہے۔ ارے جو حکومت الہیہ کا سفیر ہو، جو دین اسلام کا مبلغ ہو، جو رسول اللہ کے دین کے احکام کو لوگوں تک پہنچانے والا ہو، اس کی نگاہ دنیا پر نہیں اپنی حکومت پر ہوتی ہے، اور سب کچھ وہاں سے ملتا ہے۔ آج سفیر کو ہر طرح کی سہولیات دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کا سفیر ہے اور دوسرے ملک میں رہتا ہے، تنخواہ بھی اچھی ہے، سہولیات بھی اچھی ہیں اور بہت ساری فیسلٹیز ملتی ہیں۔ اللہ نے بھی وعدہ فرمایا ہے جو میرے دین کا سفیر بنے گا، میرے محبوب کا سفیر بن کے رہے گا، میرے محبوب کے دین کی تبلیغ کرتا رہے گا، میرے محبوب کی سنتوں کا پرچار کرے گا، مجھ رب نے بھی فرمایا کہ اس کے لیے بہت ساری سہولیات بنائی ہے۔ جنت الفردوس بھی اس کے لیے ہے، اعلیٰ محلات بھی اس کے لیے۔ دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں فرمایا جتنی سہولیات دے لے، کبھی کوئی سونے کا محل بنا کے نہیں دیتا، کبھی کوئی جواہرات دیواروں پہ چڑھ کے نہیں دیتا، کبھی کوئی سونے کا بیڈ بنا کے نہیں دیتا، کبھی کوئی اگر غلام بھی دے دے، نوکر بھی دے دے، 10 20 40 50 100 نوکر لگا دیں گے، 70,000 تو کوئی نہیں دیتا نا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، فرمائے تم میرے دین سے مخلص رہو، فرمائے میں نے تمہارے لیے جنت میں سونے کا محل بنایا جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی جڑی ہوئی، اس پر زبرجد کے موتی جڑے ہوئے، فرمائے جواہرات جڑے ہوئے سونے کے بیڈ میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھے۔ ایک لمحے کے لیے کوئی خادم تم سے جدا نہ ہوگا، 70,000 غلام تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ایسے محلات دوں گا فی صدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب، فرمائے کہ ایسے باغات ہوں گے جن کے اندر پھل کبھی کم نہیں ہوں گے، فرمائے کہ اور آبشاریں لگی ہوں گی، بندے کا دل کرے گا بس یہاں سے باہر نہ جائے۔ ارے آج کسی اچھے بڑے پارک میں چلے جائیں دل خوش ہوتا ہے کہ یار دنیا کے اندر ایسے نظارے بھی ہیں، جب جنت کے نظارے ایمان والے دیکھیں گے دنیا ساری بھول جائیں گے، سب بھول جائیں گے۔ رب نے یہ کس لیے بنائے؟ فرمایا جو دنیا میں میرے دین کا، میرے احکامات کا سفیر بنے گا، جو دنیا میں میرے محبوب کی سنتوں کا پرچار کرے گا، یہ ساری جنت کی سہولیات میں نے اس کے لیے بنائی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرنا ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور آخری یہ بات بھی آگے بتائی کہ مبلغ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ظاہری طہارت اور پاکیزگی بھی رکھتا ہو، باطنی طہارت بھی رکھتا ہو۔ فرمائے یہ ضروری نہیں کہ ایک مبلغ جب بیان کر رہا ہوتا ہے فرمائے اس کی نگاہ ظاہر پر ہوتی ہے، اور ایک مبلغ ایسا بھی ہوتا ہے جو ظاہر کو بھی دیکھتا ہے اور باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ میرے شیخ مکرم سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا تھا دوران بیان کہ حضرت آپ بیان فرمائے جب کرتے ہیں تو فرمائے کس انداز سے کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے میرے بھائی، جب ہم بیان کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو سامنے مجمع کو دیکھتے ہیں، ان کو ضرورت کس بات کی ہے، فرمائے وہی بات ان کے سامنے لاتے ہیں۔ تو ایسے مبلغ بھی رب نے رکھے جو صرف ظاہری صورتوں کو نہیں بلکہ دل کو دیکھ کر بات کرتے ہیں۔ کون سی بات ایسی کرنی ہے جو ان کے دل کو ضرورت ہے تاکہ ان کے دل کو تقویت پہنچے؟ اس لیے فرمایا وَسِيَابَكَ
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، فرمائے کہ جو مبلغ سفیر حکومت الہیہ ہوتا ہے اس کے لیے ظاہری اور باطنی طہارت کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان دونوں طہارتوں کا فرمائے کہ اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ باطنی طہارت سے مراد اس کے اعمال اخلاق جو ہے ریاکاری سے پاک ہو، کردار کے لحاظ سے بلند شخصیت کا مالک ہو، ایسی صورت سے بھی فرمائے اس کی تبلیغ جو ہے مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ اور فرمائے کہ یہ قرآن اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا، اور وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، مبلغ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بت پرستی سے دور ہو۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ صرف پتھروں سے بتوں سے دور نہیں بلکہ خواہشات کے بتوں سے بھی دور رہے۔ اس کی خواہشات صرف دنیاوی لالچ نہ ہو کہ اگر میں لوگوں کو تبلیغ کروں گا تو مجھے پیسہ ملے گا، دولت ملے گی، واہ واہ ہوگی میری۔ فرمائے اگر اس نیت سے فرمائے یہ تبلیغ کرتا ہے تو حقیقتاً اس کا کوئی فائدہ فرمائے اثر بھی نہیں ہوگا، اور لوگوں کے اوپر فرمائے اس کی بات کا کوئی اثر نہیں جائے گا۔ اس لیے فرمایا ان سب چیزوں سے کہ اپنے اندرونی جو خواہشات کے بت جڑے ہوئے ہیں ان سے الگ تھلگ ہو کر برائی کے بتوں کو پاش پاش کر کے کبھی کسی کو سامنے داغ میں نہ لائے، بلکہ اس کے دل میں صرف رب کا خوف اور رب کے احکامات سامنے ہو۔ یہ نہ ہو کہ اب سامنے میرے بڑے بڑے رؤساء بیٹھے ہیں، اب ان کی مرضی کے مطابق بات کروں گا تو یہ راضی رہیں گے، میرا کام بھی چلتا رہے گا۔ حقیقتاً وہ سفیر حکومت الہیہ نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا کے فرمائے کہ رؤساء کا سفیر ہے، ان کا پجاری ہے۔ اور فرمائے کہ اس لیے فرمایا صرف پتھروں کی جو بت بنے ہوئے ہیں ان کے پجاری، ارے ان کا گناہ تو کم ہے، فرمائے وہ تو خدا کو نہیں مانا نا انہوں نے، اور اس نے مان کر بھی خدا کو اس کے سامنے نہیں جھکا، بلکہ یہ تو دنیا داروں کے رؤساء کے سامنے اپنے آپ کو جھکا بیٹھا۔ اس لیے ان سے بڑھ کے اس کا گناہ ہے۔ اس لیے فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، فرمایا کہ صرف دنیا کے ظاہری بتوں سے نہیں بلکہ اپنے اندر کے خواہشات کے بتوں سے، برائی کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے صرف اس کی بارگاہ میں جھکا رہے، اس کی نگاہ صرف اس کے احکامات پر رہے۔ یہ قرآن نے ہمیں اسلوب بتایا اور یہ طریقہ بتایا کہ اس طریقے کے مطابق تبلیغ کا فریضہ جو سر انجام دے گا رب دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے گا، اور قیامت والے دن تو اس کا اعزاز ہی نرالا ہوگا۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، مبلغ کے لیے یہ بھی ایک ضابطہ ہے کہ وہ کسی پر احسان نہ جتائے کہ زیادہ لے سکے ایسا کرے، فرمائے کرنے سے اس کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، کہ اگر تبلیغ کی ہے، قرآن کے احکام بتائے اور یہ کہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، یہ میرا احسان نہیں ہے بلکہ یہ رب کا حکم تھا، اور رب نے اپنے سینکڑوں بندوں میں سے ایک بندے کو چنا ہے کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ کرے اور لوگوں کو دین بتائے، رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرے، تو یہ قرآن نے اسلوب بتایا۔ فرمائے کہ ولا تمنن تستکثر، فرمائے کہ تبلیغ اسلام کے لیے کبھی کسی پر احسان مت جتائے۔ والے ربے کا فصبر، اور مبلغ پر آنے والی مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ جب فرمائے کہ یہ کیفیت بڑی عجیب تر ہے اور یہ اکثر مرتبہ ہوتی ہے، اور خاص کر ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیشہ حق بات کہتے ہیں، حق بات کہنے سے نہیں ڈرتے، ان کے سامنے یہ معاملات بھی پیش آتے ہیں۔ عوام مخالف ہوتی ہے، لوگ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں اور طنز بھی کرتے ہیں، فرمائے کہ اور ایسے ایسے مسائل مشکلات سامنے آتی ہیں، فرمائے ان سب کو پیچھے چھوڑ کر اس کی نگاہ اپنے رب پر رہے۔ ارے تمہارے لیے نہیں آیا تھا میں، فرمائے یہ کام میں تمہاری مرضی سے نہیں کر رہا، والے ربے کا فصبر، یہ تو میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں۔ اور فرمائے اس لیے ان مشکلات پہ، لوگوں کے تانوں پہ، لوگوں کے طنز پہ، اور فرمائے کہ سامنے گالی گلوچ دینے والوں پر فرمائے صبر سے جب کام لیتا ہے تو رب کی بارگاہ میں صبر کا پھل بہت میٹھا ہے۔ رب اتنا دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ اور اکثر میں فرمائے کہ یہی بات کہا کرتا ہوں کہ یار ہم
فرمائے دنیا کے اسباب پہ بہت یقین کر بیٹھتے ہیں کہ یار یہی سب کچھ ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں یار یہ کاروبار کر رہے اور یہاں سے ہمیں بہت کچھ ملے گا اور یہی ہمارا سب کچھ ہے، اور ہم سب کچھ چھوٹ چھاڑ کے ہماری نگاہ اسی پر رہتی ہے۔ فرمایا ایسا مت کرو، فرمایا ہاں اسباب اختیار کرو، نگاہ رکھو اس ذات پہ۔ فرمایا جب کیفیت تمہاری یہ ہوگی، اسباب سامنے ہیں اور نگاہ تمہاری ادھر ہے، توکل ادھر ہے، امید اس ذات پہ ہے، تو فرمایا پھر رب ایک میں 10 کی برکتیں ڈال دیتا ہے، اور فرمایا کماتے تم ایک ہو، وہ ایک جو ہے 10 کا فائدہ دیتا ہے۔ اور اگر تم اس پر توکل نہیں، اپنے ذات پر، اپنے پیسے پر، اپنے اسباب پر فرمائے بھروسہ کر بیٹھے، تو پھر وہی ایک جو ہے تمہارے لیے مشکل بن سکتی ہے۔ لہٰذا فرمائے کہ یہ اسلام نے، فرمائے قرآن نے ہمیں ایک اسلوب دیا ہے زندگی گزارنے کا، اور یہ فریضہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ فریضہ صرف ان لوگوں کا نہیں جو محراب و منبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ فریضہ ہر اس ایمان والے کا ہے جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، جس نے رسول اللہ کو اپنا نبی مانا، جس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، جس نے قرآن پر ایمان لایا، جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے۔ یہ ہر ایک کا فریضہ ہے کہ دوسروں کو اسلام کی دعوت پیش کرے، اسلام کے فرمائے اعمال کی دعوت دے، نماز کی دعوت دے، قرآن کی دعوت دے، برائی سے روکے، ہمیشہ نیک عمل کی دعوت دینا، یہ بھی تبلیغ اسلام میں داخل ہے، اور یہ فریضہ ہم سب کا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا جب تم کوئی برائی ہوتے دیکھو تو اب یہاں پہ کوئی خاص نہیں ہے کہ اب عالم آئے گا وہ دیکھے گا، یا کوئی قاری آئے گا وہ دیکھے گا، جو دین پڑھا ہوا ہے آئے گا وہ دیکھے گا۔ فرمایا نہیں، یہاں پہ سب کے لیے ہے جنہوں نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی جب کوئی برائی ہوتی دیکھے، اگر ہاتھ سے طاقت رکھتا ہے روکے اسے، اور اگر ہاتھ سے طاقت نہیں رکھتا، زبان سے ہمت ہے روک دے، بھائی یہ کام برا ہے رک جاؤ اس سے، اور اگر زبان سے بھی ہمت نہیں ہے کہ کچھ کہوں گا تو یہ مجھے بھی فرمایا کہ ایسا ویسا کر دیں گے، تو فرمایا کم سے کم دل میں تو برا جانے کہ یہ کام برا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ اگر یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ برائی ہو رہی ہم چپ کر کے گزر گئے، تو پھر انجام لوط علیہ السلام کی قوم جیسا ہوگا۔ اللہ نے جب عذاب نازل کیا لوط علیہ السلام کی قوم پر، فرشتے کو حکم ہوا کہ جاؤ ان کی بستی کو، جبریل آئے تھے پر مارا، ایسے ایک پر پہ پوری بستی کو اٹھایا، اور جب عذاب لے کر آ رہے تھے تو دیکھا اس بستی میں ایک بیٹھا ہے جو تسبیح پڑھ رہا ہے، ذکر اذکار میں لگا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ جبریل کو ترس آیا، رب کی بارگاہ میں گیا، مالک فرمایا یہ تو تیرا بندہ ہے نا، تیرا ذکر کر رہا۔ اللہ نے فرمایا اٹھا کے اسے بھی پٹخ دے ان کے ساتھ۔ مولا کیوں وجہ اس کی؟ فرمایا کہ یہ بیٹھا تو میرا ذکر کر رہا ہے، گناہ ہوتا دیکھ رہا ہے، پر اس نے روکا کسی کو نہیں ہے، روکا نہیں ہے، برا بھی نہیں سمجھا، کسی سے بات تک نہیں کی ہے، لہٰذا یہ بھی ان کے گناہ میں شریک ہے، اسے بھی اٹھا ان کے ساتھ مار دے۔ تو لہٰذا فرمائے جب کبھی برائی ہوتی دیکھے، بھلے کوئی آپ کی نہیں مانتا، کم سے کم ایک مرتبہ کہہ تو دے تاکہ ہمارا شمار ان میں نہ ہو، ہم اس برائی سے بچ جائیں اور اس گناہ سے بچ جائیں۔ جب ان کا گناہ لکھا جائے گا، ہم نے دیکھ کے آنکھ چرا کے فرمایا گزر گئے، تو وہ گناہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اس لیے